نہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں, نہ وہ بچوں کا اپنے ماں باپ کا علاج اچھے اسپتال میں کرا سکتے ہیں, نہ ان کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے. یہ سارا کچھ کون کہتا ہے اس ملک میں؟ کیا ان چیزوں کا انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. ہمیں کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں ہے, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور کوئی پینشن نہیں ہے, کوئی اولڈ ایج بینیفٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس کے اوپر خدا ہوتا ہے, نیچے زمین ہوتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس. تو اس ملک میں آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں. عمران خان کے پاس 14 جائیدادیں ہیں, یہ ہے جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں. تو یہ کب تک چلے گا؟ برابری پارٹی پاکستان بائیں بازو کی پارٹی ہے اور اعلان کہتی ہے. ایک واضح ڈی مارکیشن ہے ان ملکوں میں. عمران خان یہ زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں وہاں. اگر ملازم اور نوکر خود پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے تو ان کے لیے ان کے مالک نہیں کریں گے کبھی. پاکستان میں آپ سب کو معلوم ہے برادری کے نام پہ ہی الیکشن ہوتا ہے, برادری کے نام پہ ہی لوگ جیتتے ہیں. یہاں کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کوئی الیکشن لڑے. میں آپ سب کو چیلنج کرتا ہوں آپ الیکشن لڑ کے دکھائیں اور جیت کے دکھائیں. جب تک آپ کے پیچھے کوئی کانسٹیٹوئنسی نہ ہو, آپ کے والدین پولیٹکس میں نہ ہوں, آپ کو جاگیردار کے بچے نہ ہوں, یا خود جاگیردار ہوں, یا مافیاز ہوں, بدماش ہوں آپ, اور یا آپ کو سرمایہ دار ہوں, آپ کو بے تحاشا پیسہ ہو, حرام حلال کا کمایا ہوا, قانونی اور غیر قانونی طریقے سے کمایا ہوا, اور پھر آپ ان پارٹیز کے ساتھ بھی ہوں جو پارٹیز پہلے سے پاکستان میں بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پاکستان میں سیاست کے قابض ہیں, تو آپ شامل بھی نہیں ہو سکتے ان میں. ایسے ملک کے اندر ایک بائیں بازو کی پارٹی بنانا بہت مشکل کام ہے. اور بائیں بازو کی پارٹی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس ملک میں تو ضیاء الحق کے بعد وہ جب چلے گئے تو ان کے بعد یہ بائیں اور دائیں بازو کا تصور ختم کر دیا گیا. تو دائیں اور بائیں بازو جو ہے اس میں سرمایہ داری نظام کے اندر ہی موجود ہیں دونوں بازو. جب تک سرمایہ داری نظام رہے گا رائٹ اور لیفٹ بھی رہے گا. تو رائٹ اور لیفٹ ہوتا کیا ہے؟ رائٹ یہ کہتا ہے کہ امیر کو اور امیر کرو, اس کے لیے لاز بناؤ, وہ لاز اس کے لیے چلے, وہ اور پیسہ بنائے, جب وہ اور پیسہ بنائے تو وہ لوگوں کو نوکریاں دے, وہ لوگوں کو تنخواہ دے, ان کو اجرت دے, اور آخرکار لوگ جو ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسوں میں نوکریاں تنخواہیں لے کے آمدنی میں وہ گزارا کرتے رہیں. اور اکثریتی آبادی جو ہے وہ کنزیومرسٹ رہے, چیزیں بیچے, جو چیزیں بیچی جا رہی ہیں وہ خریدے اور ان کا سرمایہ اور بڑھے. یہ رائٹ کی پولیٹکس ہے. لیفٹ کی پولیٹکس یہ ہوتی ہے, وہ یہ کہتی ہے کہ جو اکثریت ہے, جو غریب ہیں, مزدور ہیں, محنت کش ہیں, کسان ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ لوور مڈل کلاس ہے, کیونکہ لوور مڈل کلاس میں سب محنت کش ہے, لیکن یہ سمجھتی نہیں ہے, ان کو لگتا ہے مڈل کلاس ہے وہ لوور مڈل کلاس. نہ اپنے بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے ہیں, نہ وہ اپنے بچوں کا اپنے ماں باپ کا علاج اچھے اسپتال میں کرا سکتے ہیں, نہ ان کی تنخواہ جو ہے 50, 60, 70, 75 ہزار سے اوپر بڑھتی ہے, نہ ان کے پاس اچھا گھر ہوتا ہے. گھر ہوتا ہے تو کرائے پہ ہوتا ہے, اور کرایہ دینے کے پیسے کئی دفعہ نہیں ہوتے, بل نہیں دے سکتے اپنے گھروں کے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ سب لوور مڈل کلاس, محنت کش, مزدور, کسان, ان کی پولیٹکس جو ہے کرتی ہے وہ لیفٹ کی پارٹی ہوتی ہے, جو پارٹی پاکستان میں ایک بھی نہیں ہے. کیونکہ ان کے جو مطالبے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سوشل سیکیورٹی ہونی چاہیے, جو بھی جاب کرے اس کو سوشل سیکیورٹی ملے, ہر انسان جو جاب کرے اس کے پاس پینشن ہونی چاہیے, ہر انسان جو جاب کرے اس کے پاس اولڈ ایج بینیفٹس ہونے چاہیے, جس کو EOBI کہتے ہیں, ہمارے یہاں پہ ایک محکمہ ہے. ہر انسان کو اوور ٹائم ملے 8 گھنٹے کے بعد, اگر وہ 8 گھنٹے سے آگے پڑھتا ہے. کوئی کانٹریکٹ لیبر نہ ہو, ڈائریکٹ امپلائمنٹ ہو. یہ سارا کچھ کون کہتا ہے اس ملک میں؟ کون سی پارٹی کہتی ہے؟ کیا ان چیزوں کا انسانوں کی زندگیوں کے ساتھ تعلق نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں منیمم ویج پہ کوئی بات کرتا ہے؟ منیمم ویج کو یورپ میں, امریکہ میں, کینیڈا میں, پوری دنیا میں جہاں جہاں میں بھی آپ چلے جائیں, ایون ایشیا میں, جاپان میں, منیمم ویج کو لیونگ ویج کہتے ہیں وہ. اور لیونگ ویج کا مطلب ہوتا ہے اچھی آمدنی, اگر ہم اردو میں ترجمہ کریں گے. اور اچھی آمدنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جس میں ریاست مفت تعلیم, مفت صحت دیتی ہے آپ کو, لیکن باقی تمام چیزیں آپ اس اچھی آمدنی سے حاصل کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں تو لیونگ ویج کا تصور ہی نہیں ہے. تو جو منیمم ویج ہے پاکستان میں وہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے. ہمیں کہا جاتا ہے گھبرانا نہیں ہے, مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, گھبرانا نہیں ہے, اور کوئی پینشن نہیں ہے, کوئی اولڈ ایج بینیفٹس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے اس کے علاوہ, صرف منیمم ویج ہے. جب وہ بندہ 50-60 سال کے اوپر جاتا ہے تو اس کے اوپر خدا ہوتا ہے, نیچے زمین ہوتی ہے, اور کچھ نہیں ہوتا اس کے پاس.
تو اس ملک میں آپ کہتے ہیں گھبرانا نہیں لوگوں کو، اور خود آپ ان کی جائیدادوں کی اگر آپ فہرست کریں تو وہ ختم نہیں ہوتی. ایون عمران خان کے پاس 14 جائیدادیں ہیں جو وہ الیکشن کمیشن میں بتاتے ہیں. 14، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14، جن میں سے 2 جو ہیں وہ 300 کنال 5 مرلے کا گھر ہے اور ایک 7 کنال 8 مرلے کا گھر ہے لاہور میں. یہ آپ کو حکمران ہے، یہ آپ کو کہتے ہیں گھبرانا نہیں. یہ ہے جو مدینہ کی ریاست بنانا چاہتے ہیں، یہ ہے جو کہتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست بنائیں گے، جبکہ ہمیں جو بتایا جاتا ہے تاریخ میں وہ یہ ہے کہ جب مدینہ کی ریاست بنی تھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کپڑے کی دکان بند کر کے انہوں نے وظیفہ لینا شروع کیا تھا. اور وظیفہ کتنا تھا جو انہوں نے خود مقرر کیا تھا، جو کہ مدینہ کے مزدور کی اجرت تھی. تو یہ کب تک چلے گا؟ ایک بائیں بازو کی پارٹی بنانی بہت ضروری ہے پاکستان میں. آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو ملک ہے اس کے اندر جو 85% آبادی ہے وہ کیڑوں مکوڑوں اور جانوروں کی طرح رہتی ہے. وہ کب تک اس طرح رہتے رہیں گے؟ ایک ٹائم آئے گا جب اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہوں، لیکن تاریخ گواہ ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے. خانہ جنگی بھی ہو سکتی ہے، انتشار انارکی بھی ہو سکتی ہے. تو جب وہ ہوتی ہے تو پھر کچھ بھی نہیں رہتا. پھر آپ کے یہ تھوڑی بہت جو آپ شغل کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں یہ بھی نہیں رہے گا. تو ان لوگوں کے لیے سوچیں. برابری پارٹی پاکستان بائیں بازو کی پارٹی ہے اور اعلان کہتی ہے. اور انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے، لیبر پارٹی کے وزیر اعظم ہوتے ہیں، وہ لیبر پارٹی، اس کا نام ہی لیبر پارٹی ہے. اور امریکہ میں ڈیموکریٹس ہیں. ایک واضح ڈی مارکیشن ہے ان ملکوں میں. انگلینڈ میں لیبر پارٹی ہے تو دوسری طرف کنزرویٹو پارٹی ہے. اور عمران خان یہ زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں وہاں، یہ زیک گولڈ سمتھ کو سپورٹ کرنے جاتے ہیں، صادق خان کو نہیں کرنے جاتے. میں آپ کو بتانا صرف چاہتا ہوں کہ امیر امیر کے دوست ہوتے ہیں اور غریب غریب کے دوست ہوتے ہیں. امیر کے غریب ہمیشہ ملازم اور نوکر ہوتے ہیں. اگر ملازم اور نوکر خود پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے، اگر وہ خود جا کے اپنے لیے قانون سازی نہیں کریں گے تو ان کے لیے ان کے مالک نہیں کریں گے کبھی بھی. وہ آج تک یہ ہوتا رہا. بہت شکریہ. برابری پارٹی ضرور جوائن کریں، ہم اس کو آگے بڑھاتے ہیں. شکریہ.